بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 49 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اصحاب القریہ اور باغ والوں کا قصہ اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصد کیا ہے، قرآن کریم نے ان واقعات کو کیوں ذکر کیا ہے، اس کا مقصد بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ مصنف علم التذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں بیان ہونے والے ان واقعات کا ذکر کر رہے تھے، تو اس میں سے اکثر واقعات کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان میں سے دو واقعات جو ذرا تفصیلی ہیں، ان واقعات اور ان کو بیان کرنے کا مقصد پڑھیں گے کہ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیے ہیں۔ باغ والوں کا قصہ۔ تو باغ والوں کا قصہ کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے ایک بہت مالدار اور دیندار آدمی تھا۔ اس نے اپنی زمین کا بڑا حصہ جو ہے پیداوار کا، وہ فقراء اور مساکین پر وہ خرچ کر دیا کرتا تھا۔ تو وفات ہو گئی اس کی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باپ کی اس فیاضی اور سخاوت کو حماقت اور نادانی پر محمول کیا اور اس کو حماقت قرار دیا، اور پھر طے کیا کہ پھل توڑنے کے لیے ہم صبح صبح پہنچیں گے تاکہ کسی فقیر اور مسکین کو معلوم نہ ہو۔ یہ انہوں نے جو ہے بچنے کا، فقراء اور مساکین سے بچنے کا ایک طریقہ اپنایا۔ صبح صبح پہنچ کر جو ہے وہ جلدی میں اور چستی سے کام کر کے ہم جو ہے وہ پھل وغیرہ توڑ لیں گے، تو فقراء اور مساکین جو ہوں گے ان کو کھیتی کے کٹنے کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ادھر وہ جو ہے وہ بخل سے کام لے رہے تھے اور یہ مشورے آپس میں کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رب المساکین جو ہے وہ اپنی شان انتقامی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ تو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتی کو آگ کے ذریعے یا پھر گرم ہوا کے ذریعے تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی کھیتی جو ہے وہ بالکل ہی، ان کا باغ جو تھا وہ بالکل ہی ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بار ذکر کیا ہے۔ تو یہ لوگ جب کھیتی کاٹنے کے لیے، پھل اتارنے کے لیے پہنچے تو وہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی الگ تھا۔ پہلے تو ان کو اپنے باغ کا ہی پتہ نہیں چلا، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہمارا باغ کہاں تھا۔ پھر کچھ آثار اور نشانات کے ذریعے سے باغ کا تعین کیا، پتہ چلا کہ یہ والا باغ تھا۔ تو پھر آنکھیں کھل گئیں اور سمجھ گئے کہ ہمارے بخل اور فقراء کی حق تلفی کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر اپنی ضلالت اور گمراہی کا انہیں احساس ہوا، محرومی اور بدقسمتی کا شکوہ کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو ملامتیں دینے لگے، ایک دوسرے کی مذمت کرنے لگے۔ پھر تسبیح اور استغفار کیا، لیکن جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کی پاداش میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یعنی جو انہوں نے جرم کیا تھا فقراء اور مساکین سے بچنے کے لیے، جو ہے وہ صبح سویرے پہنچ کر جلدی میں پھل اتارنے کا جو آپس میں مشورہ کیا تھا، اور اس طرح وہ صبح سویرے پہنچے تو باغ تو تباہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کے ذریعے سے یا پھر گرم ہوا چلا کر، مفسرین کہتے ہیں دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت تھی، خالص آگ تھی یا پھر یہ کہ گرم ہوا تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ صبح گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح جو دوسرا قصہ ہے وہ قصہ اصحاب القریہ ہے، بستی والوں کا واقعہ۔ یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں سے لے کر إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اصحاب القریہ جس کا نام جو ہے، جس بستی کا نام مفسرین انطاکیہ بتاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، اور تو بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 رسولوں کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ ایک اور رسول بھیجے۔ اللہ نے ان تینوں پیغمبروں کو جو ہے وہ رسالت عطا کی تھی، انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا،
قوم کو بہت زیادہ یقین دلانے کی کوشش کی، قوم نے ان کا مذاق اڑایا، تسلیم نہیں کیا، اور ان کو جو ہے وہ نفوس قدسیہ جو تھی، ان رسولوں کی نفوس قدسیہ کو منحوس قرار دیا اور سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں جو ہے سنگسار کریں گے، رجم کریں گے۔ اسی بستی کے کنارے پر ایک کونے پر ایک نیک آدمی بھی رہتا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ قوم جہالت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب پر تلی ہوئی ہے، تو اس نے بڑی جلدی کے ساتھ موقع پر پہنچ کر جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ بالکل نہیں مانے۔ انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت اور رسولوں کی تصدیق کے بجائے جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور اس شخص کو قتل کر دیے جو سمجھانے کے لیے پہنچا تھا اور جو نیک بندہ تھا، اسی بستی کا بندہ تھا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے جنت عطا کی حق گوئی کے بدلے میں، جو اس نے حق گوئی سے کام لیا اور رسولوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اپنی قوم سے کہا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کی، جس کا نظارہ کرنے کے بعد اس نے جو ہے وجد میں آ کر یہ کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بخشش فرمائی ہے اور مجھے عزت افزائی فرمائی۔ یہ کس وجہ سے فرمائی؟ کاش میری قوم یہ سمجھ جاتی، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز جو ہے وہ مجھے بخشا ہے، تو کس وجہ سے یہ اعزاز بخشا ہے۔ وقصۃ اصحاب الفیل، اصحاب الفیل کا قصہ جو ہے وہ سورہ فیل کے اندر بیان ہوا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ وہ ابرہہ کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو وہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بھیجا اور ان کے پاؤں میں جو ہے وہ کنکریاں تھی، انہوں نے ان کے اوپر کنکریاں گرائیں اور پورا لشکر تیس نیس ہو گیا اور وہ ابرہہ بھی مارا گیا۔ تو اس کا قصہ جو ہے وہ سورہ فیل کے اندر ہے۔ فلیس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بأنفسها بل الغرض الأساسي هو أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشرك والمعاصي ومعاقبة الله تعالى عليها واطمئنان المؤمنين بنصرة الله تعالى وتأييده وظهور ألطافه وأفضاله تعالى في حق عباده المخلصين۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، ان قصوں کا مقصد نفس واقعات کا جاننا نہیں ہے، بل الغرض الاساسی، بلکہ بنیادی جو مقصد ہے وہ ينتقل، وہ یہ ہے کہ سامع اور قاری کا جو ذہن ہے وہ منتقل ہو، اس کی توجہ مبذول ہو شرک اور معاصی کے شناعت پر، اس کی ضرر پر یا اس کی برائی پر، ومعاقبۃ اللہ تعالی علیہا، اور اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی سزا کی طرف، واطمئنان المؤمنین بنصرت اللہ تعالی وتأییدہ، اور نصرت خداوندی پر ان کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہو یا ان کی توجہ مبذول کرانا مقصد ہے، مخلصین کے اطمینان اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کی طرف۔ واطمئنان المؤمنین بنصرت اللہ تعالی و تأیید و ظہور الطافی و افضالی، اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو لطف و کرم ہے، وہ جو مخلصین بندوں کے حق میں، اس کی طرف جو ہے ان کا ذہن منتقل ہو اور نصرت خداوندی کی طرف منتقل ہو۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تو فلیس الغرض من سرد هذه القصص سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن کریم کے اندر ان واقعات کو کیوں ذکر کیا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں سے۔ یہ کل 22 واقعات ہیں، جن میں 2 واقع جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہیں، باقی ایک مرتبہ ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیشروؤں کے اچھے انجام پڑھ کر خیر و فلاح کی کوشش کی جائے اور برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے برائیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ صرف نفس واقعہ اور خبر دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ
ان سے جو ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جو اچھے لوگ تھے ان کے اچھے انجام کو پڑھ کر ہم جو ہے وہ خیر و فلاح کی کوشش کریں اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں جن برائیوں کی وجہ سے وہ برے انجام سے دوچار ہوئے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا یہ مقصد تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم و تذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں بیان ہونے والے 2 واقعات اور ان کو بیان کرنے کا مقصد اصلی جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے جن کا ذکر گزشتہ اسباق میں بھی گزرا، چاہے وہ تفصیلی واقعات ہوں یا مختصر ہوں، جن کا بار بار ذکر ہوا ہے وہ ہوں یا جن کا 1 یا 2 بار ذکر ہوا ہے، سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اصلی جو ہے وہ اپنوں سے پہلے اچھے لوگوں کے اچھے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، سبق حاصل کرتے ہوئے ان کی طرح اچھے اعمال کرنے کی کوشش کی جائے، خیر و فلاح کی کوشش کی جائے، اور برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جن برائیوں کی وجہ سے وہ برے انجام سے دوچار ہوئے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ باغ والوں کا کیا قصہ ہے، اس کا مختصراً آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ نمبر 2، قرآن کا ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔